فصل فی الغنم لیس فی اقل من 40 من الغنم الصائمة صدقة فإذا كانت 40 صائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياه ثم في كل 100 شاة. هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله عليه السلام وفي كتاب أبي بكر وعليه إنعقد الإجماع. والضان والمعز سواء لأن لفظة الغنم شاملة للكل والنص ورد به ويؤخذ السني في زكاتها ولا يؤخذ الجزء من الضان إلا في رواية الحسن عن ابن حنيفة والسني منها ما تمت له سنة والجزء ما أتى عليه أكثرها. وعن أبي حنيفة وهو قولهما أنه يؤخذ الجزء لقوله عليه السلام إنما حقنا الجزاة والسني ولأنه يتأدى به الأضحية فقد الزكاة. وجه الظاهر حديث علي موقوفا ومرفوعا لا يؤخذ في الزكاة إلا السني فصاعدا ولأن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ولهذا لا يجوز في الجزء من المعز وجواز التضحية به عرف نصا والمراد بما روي الجزعة من الإبل. ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث لأن اسم الشاة ينتظمهما وقد قال عليه السلام في 40 شاة واللہ اعلم. بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ کے بیان میں یہ فصل ہے. بھیڑ بکریوں میں نصاب کی مقدار ہے 40 بکریاں، چاہے بھیڑ ہو چاہے بکری ہو. 40 بکریاں پہنچ جائے تو ایک بکری پھر یہ کور کرے گا 120 یعنی 80 کو کور کرے گا. 120 جب پہنچ جائے تو 2 بکری. اور 200 پہنچے تو 3 بکری اور 400 پہنچ جائے تو 4 بکری. اس کے بعد ہر 100 پر 1 بکری. 4 بکری تک تھوڑا سا نصاب میں مطلب مختلف ہے. اس کے بعد ہر 100 میں 1 بکری. پہلی بار وجوب زکوٰۃ کے لیے کتنی بکری؟ 40. پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا 120 تک، 119 تک. 119 کا جیسی 120 کی گنتی پوری ہو جائے تو 2 بکری. ٹھیک ہے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. 120 کے بعد 80 اور بکری آ جائے. 200 جیسے پہنچے تو اب 3 بکری. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 200 کے بعد سیدھا جو ہے 400 تک آنا چاہیے. 200 کور کیا تو اب 4 بکریاں. اب اس کے بعد 400 کے بعد جو بکریاں رہیں گی اس میں ہر 100 میں 1 بکری دی جائے گی. ٹھیک ہے. 400 تک 4 بکری. لیکن 400 میں ہر 100 پہ 1 بکری نہیں ہے. پہلی بار میں 40 میں، دوسری بار میں 80 میں، وہی 120 پلس ہوگا اس میں. تیسری بار میں بھی 80 میں اور چوتھی بار میں ڈائریکٹ 200 میں. 200 تک کور کر رہا ہوں. ہمیں بات آئی. پہلی بار 40 میں ہی، دوسری بار 120 میں دوسری بکری. تو 120 جو ہے وہ 40 میں کتنا پلس کرنا پڑے گا؟ 80 نا. 80 کور کیا نا اس نے. پھر تیسری بکری کب واجب ہوگی؟ جب تعداد کتنی پہنچ جائے؟ 200. یعنی پھر 80 کور کیا. اور چوتھی بکری کب واجب ہوگی؟ سیدھا 400 لگا تو 200 کور کیا نا، چوتھی واجب ہونے گی. اب اس کے بعد 400 کے بعد ہر 100 بکری پر 1 بکری واجب ہوگی. دیکھیے لیس فی اقل من 40 من الغنم. اب 400 کے بعد سیدھا 500 پر 1 بکری، پھر 600 پر 1 بکری. نئے سرے اس فرض کو دہرایا نہیں جائے گا کہ 400 کے بعد پھر واپس 40 ہو جائے تو 1 بکری، پھر 520 ہو جائے تو یعنی یہ 4 اور وہ 2، ایسا نہیں دہرایا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے بعد ہر 100 پر 1 بکری. 200 کے بعد 200 تک 3 بکری ہے. 200 سے سیدھا 400 تک جائے گا تو ہی جو ہے 200 کے بعد 399 تک بھی جو ہے 3 بکریاں رہیں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے ہی 400 پہنچے تو
4 بکریاں ہوں گی۔ اب 400 کے بعد جو ہے واپس فرض حصے کو دہرایا نہیں جائے گا، اس کے بعد ہر 100 پر 1 بکری رہے گی۔ فصل فی الغنم، بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ کے بیان میں یہ فصل ہے۔ لیس فی اقل من 40 من الغنم الصائمۃ صدقۃ، چرنے والے بھیڑ بکریوں کی 40 سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے۔ فاذا كانت 40 صائمۃ، تو جب یہ 40 کو پہنچ جائے، وحال علیہ الحول، اور اس پر حولان حول بھی ہو جائے، ففیہا شاتن، تو اس میں کیا ہے 1 بکری، الی 120، کب تک 120 تک۔ فاذا زادت واحدۃ ففیہا شاتان، پھر جب وہ زیادہ ہو جائے تو اس میں زیادہ تو نہیں، 120 پر زیادہ ہو جائے، معاف کیجیے 119 نہیں بلکہ 120 پر زیادہ ہو جائے، اس میں ففیہا شاتان، تو اس میں 2 بکریاں ہیں۔ الی 200، کب تک 200 تک۔ فاذا زادت واحدۃ، پھر جب 201 ہو جائے، ففیہا 3 شیاہ، اس میں 3 بکریاں ہیں۔ فاذا بلغت 400 ففیہا 4 شیاہ، پھر جب وہ پہنچ جائے 400 تک، ففیہا 4 شیاہ، تو اس میں 4 بکریاں ہیں۔ ثم فی کل 100 شاتن، پھر اس کے بعد کیا رہے گا، ہر 100 میں 1 بکری رہے گی۔ یہ اصل مسئلہ ہو گیا۔ کہتے ہیں ہاں کذا ورد البیان فی کتاب رسول اللہ علیہ السلام، ایسا ہی بیان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط میں وارد ہوا ہے۔ وفی کتاب ابی بکر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط میں وارد ہوا۔ وعلیہ انعقد الاجماع، اور اسی پر اجماع کیا ہو چکا ہے، منعقد ہو چکا۔ والضان والمعز سواء، اور بکری اور بھیڑ دونوں کیا ہیں، برابر ہیں۔ بکری کے میمنے کو ضان کہتے ہیں، اور بھیڑ کے میمنے کو کیا کہا جاتا ہے، ماس کہتے ہیں۔ تو دونوں اس میں کیا ہے، بکری کا بچہ، یعنی بکری اور بھیڑ دونوں غنم میں برابر ہیں۔ اوپر جو ہے غنم میں ہے، تو غنم سے مراد بکری بھی ہو سکتی ہے، اور غنم سے مراد بھیڑ بھی ہو سکتا ہے۔ لأن لفظۃ الغنم شاملۃ للکل، اس لیے کہ لفظ غنم ان سب کو شامل ہے۔ والنص ورد به، اور نص لفظ غنم پر ہی وارد ہوا ہے، نص میں ضان یا معز نہیں کہا گیا ہے الگ الگ کر کے۔ وَيُؤْخَذُ السِّنِيُّ فِي زَكَاتِهَا وَلَا يُؤْخَذُ الْجِزْءُ مِنَ الضَّانِ إِلَّا فِي رِوَایَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حنیفہ۔ اور زکوٰۃ میں جو کہا کہ 1 بکری واجب ہوگی، 2 بکری واجب ہوگی، 3 بکری ہے نا، تو بکری کے جیسے اونٹ کے بچوں کی عمر کے اعتبار سے الگ الگ نام ہے، گائے کے بچوں کی عمر کے اعتبار سے الگ الگ نام ہے، طبیعہ اور مسنہ، اور اس میں جو ہے حقہ ہے تو بنت لبون ہے، بنت مخاض ہے، جزع ہے۔ ایسی بکریوں کے بچے میں کہتے ہیں یؤخذ السنی فی زکاتها ولا یؤخذ الجزء، ولا یؤخذ بفتح الزال جزع، ولا یؤخذ الجزع، اور سنی کو زکوٰۃ میں، بکریوں کی زکوٰۃ میں یا بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ میں لیا جائے گا، اور جزع کو نہیں لیا جائے گا من الضان، کس میں سے، بکری سے۔ بکری میں جو جزع ہوگا اس کو نہیں لیا جائے گا۔ اب سنی کس کو کہتے ہیں اور جزع کس کو کہتے ہیں؟ تو سنی وہ ہے جو 1 سال کا ہو چکا ہو، اور جزع وہ ہے جو 1 سال ہونے کے لگ بھگ ہو۔ ٹھیک ہے، بھیڑ بکریوں کا وہ بچہ جس کی عمر 1 سال ہو کے کچھ دن ہو گئے، ایسے بچے کو کیا کہا جائے گا، سنی۔ اور جو 1 سال سے کم ہو، تھوڑا بہت یا زیادہ، اس کو کیا کہا جائے گا، جزع کہا جائے گا، الجزع۔ تو جزعوں کو زکوٰۃ میں نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اگر جزع جو چھوٹا ہو جائے گا نا، وہ بچہ ہو، الا فی روایت الحسن عن ابی حنیفہ، مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے امام حسن کی روایت کے معاملے میں، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے، اس کے تحت جزع کو بھی بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ میں لیا جا سکتا ہے، یعنی 1 سال کے بچے، 1 سال سے کم عمر بچے کو بھی۔ والسنی منہا ما تمت لہ سنۃ والجزع ما اتی علیہ اکثرها، اور سنی بکری کا وہ بچہ ہے جس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہو، اور جزع وہ ہے جس پر اس کا اکثر آ چکا ہو۔ کس کا اکثر؟ سال کا اکثر۔ 1 سال کا بچہ، 1 سال سے کچھ کم عمر بچہ ہو، 1 سال کا لگے، اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے نا، بھیڑ میں، دمبے میں، بکری میں نہیں بلکہ بھیڑ دمبے میں۔
تو یہی سوچ کر کے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے اس کی زکوٰۃ لینا بھی جائز ہو جائے، جیسے قربانی جائز ہے. تو نیچے آئے گا کہ جب قربانی جائز ہے، حالانکہ قربانی کے لیے بکری یا بھیڑ کا 1 سال کا بچہ ہو، لیکن بھیڑ دمبے میں حدیث وارد ہے کہ اگر 1 سال کا نظر آ رہا ہو تو بھی اس کی قربانی جائز ہے، اگرچہ 1 سال کا نہ ہوا ہو. تو جیسے جزا کی قربانی جائز ہے، ایسے جزا کو زکوٰۃ میں لینا بھی جائز ہونا چاہیے. تو اس کا جواب وہ یہ دیں گے کہ قربانی کے حوالے سے نص وارد ہے اور اس پر نص وارد نہیں ہے، اور اس کے خلاف نص وارد ہے کہ جزا کو زکوٰۃ میں نہیں لیا جائے. دیکھیے کہتے ہیں وعن ابی حنیفہ وهو قولهما انه یؤخذ الجزاء لقوله علیہ السلام، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے مروی ہے اور یہ صاحبین کا بھی قول ہے کہ جزا کو زکوٰۃ میں لیا جائے گا لقوله علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے. انما حقنا الجزاء، ہمارا حق کیا ہے؟ جزا ہے. والسنی، اور سنی ہے. اس حدیث سے ثابت ایسا ہوتا ہے کہ جزا کو بھی زکوٰۃ میں لیا جائے گا. اور اس کے بعد قیاسی وَلِأَنَّهُ يَتَعَدَّى بِهِ الْأُضْحِيَّةُ، اور اس لیے بھی کہ اس سے قربانی ادا ہو جاتی ہے. فَقَذَا الزَّكَاةُ، تو ایسا ہی زکوٰۃ ہے. وجہ الظاہری حدیث علی موقوفاً ومرفوعاً لا يؤخذ فی الزکاة الا السنی فسائدا، اور جو ظاہر مسئلہ ہے جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ جزا کو زکوٰۃ میں بولیے نہیں لیا جائے گا، اس کی دلیل اور ظاہر کی وجہ وہ حدیث ہے حضرت علی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، موقوف بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، یعنی اس کا سلسلہ روایت حضرت علی تک بھی ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک بھی ہے. حضرت علی تک سلسلہ روایت ہے، اس کو موقوف کہیں گے. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ روایت ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی خود حضرت علی نے بھی یہ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کیا؟ لا یؤخذ فی الزکاة الا السنی فصاعدا، زکوٰۃ میں نہیں لیا جائے گا مگر سنی یا اس سے جو بڑھ کر کے ہو. ٹھیک ہے، یہ ظاہر مسئلے کی وجہ. قیاسی جواب وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْوَسْطُ، اور اس لیے بھی کہ زکوٰۃ میں جو واجب ہوتا ہے وہ کون سا مال واجب ہوتا ہے؟ وسط، یعنی درمیانہ مال. وَهَذَا مِنَ الصِّغَارِ، اور جزا جو ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹے بچوں میں سے ہے. وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ فِيهِ الْجَزْعُ مِنَ الْمَاضِ، اسی لیے تو قربانی میں جائز نہیں ہے. وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ فِيهَا الْجَزْعُ مِنَ الْمَاضِ، اسی لیے تو قربانی میں بکری کا چھوٹا بچہ، بکری کا جزا جائز نہیں ہے چھوٹے ہونے کی وجہ سے. وَجَوَازُ التَّضْحِيَّةِ بِهِ عُرِفَ نَصًّا، اور بھیڑ دمبے میں قربانی کا جواز جو ہے وہ کیسے معلوم ہے؟ عُرِفَ نَصًّا، نص کے ذریعے سے معلوم ہے. وَالْمُرَادُ بِمَا رَوَى الْجَزَاءَةُ مِنَ الْإِبِلِ، اور وہ جو اوپر حدیث بیان کی انما حقنا الجزاءۃ والسنی والی حدیث، کہ حضور کی حدیث ہے کہ ہمارا حق جو ہے جزا ہے اور سنی ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں والمراد بما روی الجزاءۃ من الابل، اور مروی حدیث میں جزا سے مراد ہے اونٹ کا جزا. کس کا جزا؟ اونٹ کا جزا، کہ اونٹ کے 1 سال سے کم عمر کا بچہ ہمارا حق ہے. کیا بولے؟ نہیں، مراد سے مراد جواب ہے یہ، کہ یہ مراد لیا جا سکتا ہے وہاں پہ. یہ بھی معنی کیا ہے کہ کسی نص سے جب حکم ثابت کرتے ہیں تو وہ حکم یقینی ہے یا ظنی ہے یا اس میں کچھ اور احتمال بھی ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس سے کوئی اور دوسرا معنی لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا. لیا جائے دوسرا معنی تو پہلے معنی میں وہ نص یقینی نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، کیا بولے؟ حدیث علی موقوفاً، ہاں حال ہے وہ، اس حال میں کہ وہ حدیث موقوف بھی ہے اور وہ حدیث مرفوع بھی ہے. وَيُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ الذَّكُورُ وَالْأُنَاثِ، اور بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ بے مذکر مؤنث دونوں کو لیا جائے گا. لأن اسم الشاتی، اصل میں شاتن جو مؤنث لفظ شاتن ہے نا، تو اس سے یہ دھوکہ نہ ہو کہ یہ چونکہ اس میں تائے تانیث ہے، اس لیے جو کہا جا رہا ہے کہ 40 میں 1 شات ہے اور 120 میں 2 شات ہے اور 200 میں 200 زائد میں 3 شات ہے، تو شاتن تائے تانیث سے یہ نہ ہو کہ صرف کس کو لیا جائے گا؟ بکری ہی کو لیا جائے گا. عام طور پر شاتن کا ترجمہ بھی کیا کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ
دونوں کو لیا جائے گا، لأن اسم الشاۃ ينتظمهما، اس لیے کہ لفظ شاۃ جو ہے یہ بکرا اور بکری دونوں کو شامل ہے۔ وقد قال علیہ السلام، اور حضور اسلام نے یہ فرمایا بھی ہے، کیا؟ فی 40 شاۃ شاۃ، 40 بکریوں میں ایک بکری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ 40 بکریاں ہی مراد نہیں ہے نا، بکرے بھی ہے نا مراد اس میں، کہ 40 صرف بکریاں ہو تو ایک بکری واجب ہوگی، اور بکرے ہو تو واجب نہیں ہوگی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ جو حدیث میں فرمایا گیا فی 40 شاۃن، تو وہاں شاطن سے مراد بکرا بھی ہے اور بکری بھی ہے۔ واللہ اعلم۔ فصل فی الخیل، گھوڑے کے بارے میں، گھوڑے کی زکوٰۃ کے بارے میں یہ فصل ہے۔ گھوڑے کی زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ فتویٰ یہ ہے گھوڑے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے سائمہ ہو، چاہے پالنے کے لیے ہو، ہاں تجارت کے لیے اس کو رکھے ہو تو بولیے زکوٰۃ واجب ہے، اور یوں ہی گھوڑا بندھا ہوا ہے سواری کرنے کے لیے ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور جن حدیثوں میں گھوڑے کی زکوٰۃ، جو حدیثیں نیچے بیان کی جائے گی، ان کے موقف، ان کی دلیل میں جن کا یہ موقف ہے کہ گھوڑے میں زکوٰۃ ہے، گھوڑے میں زکوٰۃ ہے، اور جو نیچے روایتیں بیان کی جائیں گی کہ گھوڑے میں بھی زکوٰۃ ہے، تو وہاں جو ہے وہاں مال تجارت والا گھوڑا مراد ہوگا۔ کون سا؟ اور جن حدیث میں کہا گیا کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں اس گھوڑے میں زکوٰۃ ہے اور ان کو حدیث پہنچائی ہم نے کہ اس میں زکوٰۃ، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں ایسی حدیث کا کہ وہاں غازی اور جہادی مجاہدین کے گھوڑے مراد ہیں۔ دونوں کا جواب سمجھنا ہے۔ جو کہتے ہیں گھوڑے میں زکوٰۃ ہے، ان کو اگر وہ حدیث آپ پہنچائیں جس میں کہا گیا ہے گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہاں گھوڑے سے کون سا گھوڑا مراد لیتے ہیں؟ مجاہدین کے گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، غازیوں کے گھوڑے میں زکوٰۃ، کیونکہ اس کے وہ ہے جیسے تلوار اس کے لیے ایک سامان ہے نا، حاجت اصلیہ، ایسی گھوڑا بھی اس کے لیے کیا ہے؟ حاجت اصلیہ، سواری کا وہ ہو گیا کہ نہیں رہے گا تو جہاد کیسے کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے اور ان تک وہ حدیث پہنچے جس میں کہا گیا گھوڑے میں زکوٰۃ ہے، وہ کیا جواب دیں گے کہ یہاں گھوڑے سے مراد تجارت کے لیے جو گھوڑا بندھا ہوا ہے، گھوڑے سے مراد جو چرنے والے سائمہ گھوڑے مراد نہیں، چرنے والے سائمہ گھوڑے مراد نہیں۔ دیکھیے کون سا؟ تجارت، اس کے منافع پر زکوٰۃ ہے۔ اذا کانت الخیل صائمۃ، جب گھوڑے چرنے والے ہو، یعنی اس کا کھانا جو ہے وہ سائمہ، وہ جو ٹانگا ہے نا وہ سائمہ نہیں ہے گھوڑا، وہ تجارت کے لیے۔ سائمہ کا مطلب ہم نے بتا دیا آپ کو کہ اس کا کھانا جو ہے سال میں اکثر ڈیپینڈ کرتا ہو گھاس پر، پیسے نہ لگتا ہو۔ یہاں جو عام طور پر شہر میں بکریاں لوگ پالتے ہیں نا تو وہ کھلا کے پالتے ہیں نا، گھاس خریدتے ہیں، وہ خریدتے ہیں، وہ جانور سائمہ نہیں ہے، وہ جانور ویسے اگر کوئی یہاں پہ 40 بکرے پال لے اور روزانہ اس کو کھلاتا ہے تو اس کو سائمہ نہیں کہا جائے گا۔ 40 کی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہوگی، 40 میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ مال تجارت ہے، سائمہ جانور نہیں ہے۔ اذا کانت الخیل صائمۃ، جب گھوڑے سائمہ ہو، ذکورن و اناسا، چاہے نر ہو یا مادہ ہو، فصاحبها بالخيار، تو اس کا مالک کو، اس کے مالک کو اختیار ہے، ان شاء اعطى من كل فرس دینارا وان شاء قومها واعطى عن كل 200 5 دراهم۔ گھوڑے کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی؟ جو کچھ اور باتیں سمجھ لیجیے۔ جو کہتے ہیں گھوڑے میں زکوٰۃ ہے، ان کے نزدیک نصاب کیا ہے گھوڑے میں؟ تو کہتے ہیں ایک گھوڑا بھی ہو تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ایک گھوڑا بھی ہو تو گھوڑے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو ایک گھوڑے میں کیا گھوڑے کی ٹانگ کاٹ کے زکوٰۃ میں نکالیں گے؟ تو اس کا 2 طریقہ بیان کیا۔ پہلا طریقہ، ہر ایک گھوڑے کے بدلے 1 دینار دے، سونے کا سکہ، کیا دے؟ 1 دینار دے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گھوڑے کی قیمت لگائیں، کیا لگائیں؟ نصاب کے مال تجارت میں جو زکوٰۃ کی مقدار ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہے، وہ ہے 200 درہم، جس کو ہم کہتے ہیں 52.5 تولہ چاندی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ 52.5 تولہ چاندی کہتے ہیں۔ تو 200 درہم کی قیمت وہ ہے جو 52.5 تولہ چاندی جس کو ہم بولتے ہیں نا، وہ اس کا وہ ہے 200 درہم کی مقدار، اس کی مقدار۔ تو اب گھوڑے میں زکوٰۃ نکالنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ گھوڑے کی قیمت لگائے، کیا لگائے؟ گھوڑے کی قیمت لگائے، اور تو اگر وہ قیمت 200 درہم کو پہنچ جائے، کس کو پہنچے؟ اگر نہیں، جتنا ہی پہنچے، 200 400 500، تو 200 درہم کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں واجب ہے نا۔
تو 200 درہم کا 40واں حصہ نکال کر کے ہم زکوٰۃ نکال دیں گے. تو 200 درہم کا 40واں حصہ کتنا نکلے گا؟ 2.5% کتنا نکلے گا؟ 5 روپے. 100 روپے کا 2.5% کتنا؟ 2.5 روپے. اتنا جوڑ رہے ہیں. 100 روپے کا 1% کتنا؟ 1 روپے. جو 100 روپے میں ہاں اگر 500 میں کہو کہ 500 میں 2.5% کتنا، تو سوچے حساب لگانا پڑے گا کہ 100 کا 2.5 روپے، 500 کا مطلب جو ہے 2.5 پنچے کتنے ہو جائیں گے؟ 12.5. ایسے نکالنا پڑے گا نا آپ کو. 100 کا 2.5% کتنا؟ 2.5 روپے. 100 کا 30% کتنا؟ 30 روپے. سمجھ بات آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس طرح سے 200 کا 2.5% کتنا روپے، کتنا درہم نکلے گا؟ 5 روپے. 40واں حصہ. 2.5% ہی کو کیا کہا جاتا ہے شریعت میں؟ 40واں حصہ. کیوں؟ کیونکہ 2.5 جو ہے نا 2.5 100 کے اگر آپ 40 حصے کریں گے، یعنی 100 روپے اگر آپ 40 آدمی کو بانٹیں گے تو ایک حصہ کتنا بنے گا؟ 2.5 روپے. اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ 40واں حصہ. پرسنٹیج فیصد نہیں نہ کہہ کر وہ حصہ نام دے دیا گیا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ گھوڑے کی قیمت لگائی جائے اور 200 درہم میں 5 درہم بولیے نکال لیا جائے. 300 درہم ہے تو 7.5 درہم نکالے. 400 ہو تو 10 درہم نکالے. 500 ہو تو 12.5 درہم نکالے. اس طرح سے کہتے ہیں ان شاء آتا من کلی فرس دینارا، اگر چاہے تو ہر گھوڑے سے ایک دینار نکال دے. وہ ان شاء قومہا، اور اگر چاہے تو اس کی قیمت لگائے. وہ آتا ان کلی مئتین خمسۃ دراہم، اور ہر 200 سے کیا کرے؟ 5 درہم نکال لے. وہ ادا عند ابی حنیفہ وہ قول ظفر. وقال لا زکوٰۃ فی الخیل، صاحبین نے فرمایا کہ گھوڑے میں، اور اسی پر کیا ہے یعنی بارش ریٹ وغیرہ پڑھیں گے جس میں آپ کو ملے گا گھوڑے میں، گدھے میں، خچر میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لقولہ علیہ السلام، صاحبین کی دلیل حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے، لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقۃ. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہوں گے. دیکھیے گا، مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑے میں کوئی صدقہ نہیں ہے. وَلَهُ قَوْلُهُ علیہ السلام، اور اوپر جو امام اعظم منیفہ اور امام ظفر کا قول نکلا کہ دینا پڑے گا، اس کی دلیل اور امام ظفر اور امام اعظم کی دلیل ہے حضور علیہ السلام کے یہ فرمان. کیا؟ فی کلی فرس صائمۃ دینار او 10 دراہم، ہر صائمہ گھوڑے میں 1 دینار ہے یا 10 درہم ہے. وتأویل ما روایہ فرس الغازی، اور صاحبین نے جس حدیث کی روایت کی ہے وہاں مراد کیا ہے؟ غازی کے گھوڑے کے. غازی کے گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے. وهو المنقول عن زید بن ثابت، اور یہی تعویل منقول ہے کن سے؟ حضرت زید بن ثابت سے. والتخییر بین الدینار والتقویم معصور عن عمر، اور دینار اور تقویم کے درمیان اختیار دینے والی حدیث حضرت عمر سے مروی ہے. یہ جو کہا گیا کہ چاہے تو ہر ایک گھوڑے کے بدلے کیا دے دے؟ 1 دینار دے دے. یہ قیمت لگائے اور ہر 200 درہم پر کیا کرے؟ 5 درہم نکال دے. یہ دونوں باتیں کن سے مروی ہے؟ حضرت عمر سے. وَلَيْسَ فِي ذَكُورِهَا مُنْفَرِدَةً زَكَاةٌ، اب جن کے نزدیک زکوٰۃ ہے اس میں بھی اختلاف بہت ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ صرف گھوڑے ہو، گھوڑیاں نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں نمو نہیں ہو پائے گا، بڑھوتری نہیں ہو پائے گی. گھوڑے کیا بچے پیدا کریں گے؟ آپس میں مل کے تھوڑی بچے پیدا کریں گے. اور صرف گھوڑیاں ہو، گھوڑے نہ ہو تو وہی بچے پیدا کر لیں گے کیا؟ گھوڑا جب تک تشریف نہیں لائے گا تو بچے کی ولادت کیسے ہوگی؟ تو جو ان کا زکوٰۃ ہے اس میں یہ اختلاف ہے. بعض نے کہا صرف گھوڑے ہو تو بھی زکوٰۃ، بعض نے کہا صرف گھوڑیاں ہو تو بھی زکوٰۃ، بعض نے کہا کہ نہیں گھوڑیاں ہو تو زکوٰۃ ہے. کیوں؟ کیونکہ 10 گھوڑیوں کے لیے 1 گھوڑا کافی ہے، تو کرایہ سے لا کے کر سکتا ہے، وہ جفتی کرا سکتا ہے. سوئی بات آ گئی. کرایہ سے نہیں بولیں گے، عاریتاً کرایہ تو لینا جائز ہی نہیں ہے. اس طرح کے کام کے لیے کرایہ لینا جائز نہیں ہے. وہ عاریتاً لے تو لے سکتا ہے عاریتاً. اور بعض نے کہا کہ چاہے گھوڑا ہو چاہے گھوڑی ہو سب پر زکوٰۃ واجب ہے، اکیلے ہو یا مکس ہو سب پر کیا ہے؟ یہ ہے اختلافی مسئلہ، لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے. دیکھیے
لیس فی ذکورہا منفردۃ زکات، صرف نر گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، لأنہا لا تتناسل، اس لیے کہ اس میں افزائش نہیں ہوگی، پیدائش نہیں ہوگی، قضا فی الاناث منفردات، یہی معاملہ صرف اونلی لیڈیز میں ہے کہ نہیں، صرف جو مادہ ہو. فی روایت، ایک روایت میں، وعنہ الوجوب فیہما، اور امام اعظم سے دونوں میں، اور امام اعظم سے اس میں یعنی مادے میں کیا ہے، وجوب ثابت ہے، لأنہا تتناسل، اس لیے کہ اس میں افزائش ہو سکتی ہے، اولاد پیدا کر سکتی ہے، کس کے ذریعے سے، بالفحل المستعار، عاریت پر لیے ہوئے گھوڑا سان کے ذریعے سے. فحل کہتے ہیں مطلب وہ نر جس کو اسپیشل جو ہے وہ رکھا جاتا ہے نسل کی پیدائش کے لیے، جو مضبوط ہوتا ہے نا ہر نسل میں، اس کو سانڈ بولتے ہیں بیل میں، اور بھینسا بولتے ہیں کس میں، بھینس میں، اور گھوڑے میں کیا بولتے ہیں، جو اس کام کے لیے ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، بہرحال اس کو عربی میں فحل کہتے ہیں، چاہے گھوڑے کا ہو، چاہے گائے بیل میں ہو یا بھینس میں ہو. بخلاف الذکور، بخلاف نر کے، وعنہ انہا تجب فی الذکور المنفرد ایضا، اور انہی سے ایک روایت مروی ہے کہ اکیلے نروں میں بھی زکوٰۃ کیا ہے، واجب ہے. تو اختلاف کے ساتھ کتنی روایتیں ہو گئی، 3 روایت ہو گئی. ولا شیء فی البغال والحمیر، اور خچر اور گدھوں میں کوئی کچھ نہیں ہے، لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے، لم ینزل علی فیہما شیء، ان دونوں کے بارے میں مجھ پر کسی چیز کا نزول نہیں ہوا. لم ینزل بولیے، لم ینزل علی یا لم ینزل علی، مجھ پر اتارا نہیں گیا ان دونوں کے بارے میں، شیء کوئی بھی حکم. والمقادیر تثبت سماعا، اور زکوٰۃ کے جو مقدار ہے، نصاب ہے، وہ کیسے ثابت ہوتے ہیں، سماعاً ثابت ہوتا ہے، اس میں کوئی سماع نہیں ہے. الا ان یکون للتجارہ، مگر جب یہ گھوڑے یہ گدھے اور خچر کس کے لیے ہوں، تجارت کے لیے ہو، تو اس میں زکوٰۃ ہے.